سندھ اسمبلی میں 8 سیٹس ہیں ابھی آپ کی. آر یو سیٹسفائیڈ کہ اس تعداد کے ساتھ آپ کوئی تبدیلی، مثبت تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں معاشرے میں؟ دیکھیں یہ لاسٹ الیکشنز جو تھے وہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد الیکشنز تھی نہیں سندھ میں. ون وے ٹکٹ اس کو کہہ لیں آپ. تو وہ لاسٹ ٹائم ہمارے 16 سیٹس تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں بہت امپروو کریں گے اور ہمیں اس دفعہ ٹارگٹ ہمارا زیادہ ہے. اب دیکھیں کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی پارٹیز کی کیا بنتی ہے. تو اس دفعہ ہماری 8 سے، اور آئی ایگری کہ 8 سیٹیں اگر اپنا بھرپور کردار ادا کریں تو کم از کم واچ ڈاگ کے طور پہ تو بہت کچھ کر سکتی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ پورے معاشرے میں تبدیلی نہ لا سکیں لیکن کنٹریبیوٹ ضرور کر سکتے ہیں. پیر پگار صاحب کہتے ہیں کہ کمشنری نظام کی خواہش ان کی تھی اور انہوں نے ذاتی طور پہ مطالبہ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ اس کا نفاذ کیا جائے. تو اگر متحدہ قومی موومنٹ ناراض ہوتی ہے کمشنری نظام سے تو کیا پیر پگار صاحب 9-0 جائیں گے انہیں منانے کے لیے؟ دیکھیں جی، پیر صاحب نے جو کمشنری نظام کے بارے میں دیا تھا وہ آج بھی وہی کہتے ہیں. ہماری پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں. ہماری پارٹی نے ایک فنکشنل فارمولا دیا تھا جس میں کمشنریٹ سسٹم کی فیور تھی. لوکل باڈیز کا نظام پرانا اور نیا جو انہوں نے ابھی لایا ہے اور جو ابھی تھا اس سے پہلے، ان دونوں کے بیچ میں ہم لوگوں نے ایک فارمولا دیا تھا جو کہ کیبنٹ میں بھی میں نے پیش کیا تھا، پریزیڈنٹ کو بھی ہم نے دیا تھا. تو وہ بھی ہم نے دیا تھا اور ہم اس کے سپورٹر ہیں. اس سے ناراض ہونا مطلب میں نے ایم کیو ایم کی طرف سے اعتراضات کو نیوٹرلائز کر دیں، آپ لوگ نیوٹرلائز کر دیں. دیکھیں ایم کیو ایم کو ہم نے آفر کی تھی اور پیپلز پارٹی کو بھی آفر کی تھی کہ ہم اس میں بیٹھ کے مڈل آف دا روڈ سولوشن نکالتے ہیں جو کہ عوامی مفاد میں بھی ہے اور دونوں پارٹیاں اس کے نزدیک تر، دونوں پارٹیوں کے موقف کے نزدیک تر بھی ہوگا. اور جہاں تک پیر صاحب کے جانے کا، تو پیر صاحب کے جاتے نہیں ہیں تو اس لیے پیر صاحب کے پاس ہی سب کیونکہ مطالبہ تو نہیں کہنا کہ کمشنری پیر صاحب کے پاس سب آتے ہیں، سب آتے ہیں، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو. بزرگ پولیٹیکل شخصیت ہیں اور ان کا الطاف بھائی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. یہ بھی بڑی سسپیشس بات ہے کہ وہ 77 کے بعد کسی عہدے پہ فائز ہیں بھی نہیں اور پریزیڈنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ. ایگزیکٹلی میں آفیشیلی بات کر رہی ہوں، حر جماعت کے رہنما ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی آفس اون نہیں کرنا چاہتے ہیں. 77 کے بعد انہوں نے کیا ہے. اس کے باوجود تمام آپ کے اسٹیٹمنٹ سے ڈسکشن تھوڑا سا اس طرف جاری ہے. تو پھر ساری پارٹیز کیوں کنگری ہاؤس میں آنے پہ مجبور ہے؟ ایسا کیا ہے ان کی انفلوئنشل پرسنالٹی کے علاوہ ایسا کیا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے جو سب لوگ آ جا کے آتے وہیں پہ؟ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. نو اٹ از سو ویزیبل. اتنی امپورٹنس اللہ نے ان کو دی ہے، ان کی پولیٹیکل، ان کی پرسنالٹی، ان کی سیاسی سوجھ بوجھ، ان کی حیثیت، ان کی سیاسی سوچ، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب چیزیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اور بزرگ شخصیتیں سب، پریزیڈنٹ ہو، یہ پریزیڈنٹ ہو، پچھلے پریزیڈنٹ ہوں، پرائم منسٹرز ہوں، الطاف بھائی کے لوگ ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں اور مختلف پارٹیز کے لوگ ہوں، ایک مارک آف ریسپیکٹ بھی ہے ان کے لیے، تمام پارٹیز کے لیے. مارک آف ریسپیکٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بھی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اب تو ہے نہیں، اسٹیبلشمنٹ ابھی کہاں ہے اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن وہ آپ کی پارٹی کا یہ سمبل بنا ہوا ہے نا کہ وہ یہ امپریشن جاتا ہے. اب لوگ کہتے بھی کہ ہماری کو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ فوج کو کہتی ہیں تو ہم فوج کی پارٹی تو ہیں. سب پارٹیاں فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں، پیر پگار صاحب کہتے ہیں کہ جو حکومت میں ہوتا ہے میں اس کی طرف ہوتا ہوں. تو اس وقت تو پاکستان میں یا تو فوج زیادہ ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہوتی ہے یا امریکہ. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے بھی کلوز ہیں. ہم امریکہ کے بھی کلوز ہیں، فوج کے بھی کلوز ہیں، عوام کے بھی کلوز ہیں. نہیں، عوام کی کلوز تو نظر نہیں آتی. خیر یہ آپ کی سوچ ہے. عوامی مسائل تو حل ہی نہیں ہو رہے. مسائل حل کرنا اور بات ہے اور عوام کے ساتھ نزدیک ہونا اور بات ہے. ہماری دیکھیں جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے اسمبلی میں، اس میں جو بھی ہم پارٹ پلے کر سکتے ہیں عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. اپنے حلقوں میں ہم ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور جو بھی ان کا کر سکتے ہیں ہم ضرور کرتے ہیں. لیکن 8 ممبر ہوں یا 5 ممبر قومی اسمبلی میں ہوں، جو بھی ہمارا لمیٹڈ رول ہے ہم اس میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. اور ہماری کنٹریبیوشن ہے بہت سے مسائل میں، جو بہت سے بلز عوام کی مفاد میں آئے ہیں، بہت سے ایشوز جو ہم نے لوگوں کے حل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ اوور آل یہ جو جتنا مسئلے مسائل ہیں، پائلٹ تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، میجر رول ان کا ہے، میجر پروگرام وہی لے کے چل رہے ہیں. ہم تو اپنے انپٹ دیتے ہیں، ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن پورے کا پورا پروگرام اگر ہمیں دیں تو شاید ہم بہتر کر سکیں. پی ایم ایل این سے اتنے تحفظات کیوں آپ لوگوں کو؟ دیکھیں پولیٹکس میں پی این این کے ساتھ کبھی تحفظات نہیں، ہم ان کے ساتھ بھی کولیشن میں تھے. جب پرائم منسٹر تھے نواز شریف تو ہماری پارٹی کولیشن کا حصہ تھی. سندھ میں چیف منسٹر ہمارا تھا، تم ساتھ کام کیا. پیر پگار صاحب تو پسند نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پسند ہی نہیں ہے، نواز شریف بڑا مغرور شخص ہے. یہ پیر صاحب کے اپنے کمنٹس ہیں، میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن آپ کی پارٹی پالیسی بھی تو نظر آنی چاہیے نا. ہماری پارٹی پالیسی تو ہر چیز میں ہوتی ہے، ہر چیز میں ہوتی ہے. یہ اگر پیر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے
تو وہ مطلب کوئی کسی بات کو سامنے رکھ کے دی ہوگی, میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. کمنٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی تو ایک ایز اے پارٹی انفلوئنس کری ہے نا عوام کو. ایک تو دیکھیں, ایک تو بہت سے اسٹیٹمنٹس جو آپ کہہ رہی ہیں وہ میرے نظر سے نہیں گزرے اس طرح کی بات. لیکن ان کی لائکس ڈس لائکس, ان کی چیزیں, ان کی پولیٹیکل چیزیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں, اور مطلب اور پولیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اور ہم متحدہ مسلم لیگ کے حوالے سے بھی ہمارا رابطہ تھا مسلم لیگ نون سے اور کاف لیگ سے, اور چودھری شجاعت صاحب آئے تھے, چودھری صاحب کے بارے میں بھی پیر صاحب کے اسٹیٹمنٹس آتے رہے, لیکن پھر جب ساتھ مل گئے تو گلے میں ساتھ تھے. اور چودھری صاحب کے لیے جب وہ مشرف کے دور میں جب سب مسلم لیگیں جمع ہوئی تھیں تو پیر صاحب نے ان کو بھی تسلیم کیا. تو پھر ابھی جو دوبارہ جمع کرنا چاہ رہے تھے وہ دوبارہ کیوں نہیں ہو پائیں؟ بس دیکھیں مختلف انٹرسٹ ہیں, مختلف پارٹیز کے انٹرسٹ ہیں, اور نون لیگ کا کاف لیگ کا مسئلہ تھا, ہم خیال کا کاف لیگ کا مسئلہ تھا, اس طرح کے ایشوز ہیں. لیکن مسلم لیگ کی متحد ہونے کی کوششیں تو بہرحال ہر دور میں ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی, اور کوئی لیکن متحد ہو نہیں پا رہی ہے. وہ پیر وغیرہ صاحب کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں, میں ان کی بار بار اسٹیٹمنٹس کو اس لیے کوٹ کری کیونکہ آپ کی پارٹی کے چیف ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, اور ہم لوگ آفٹر آل انہی کو فالو کرتے ہیں جب آپ کی پارٹی کی بات کرتے ہیں. تو وہی کہتے ہیں کہ مسلم لیگیں ساری بڑی خود غرض ہیں. دیکھیں جی, انہوں نے کوشش کی, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ جس طرح میں پہلے کہا, مسلم لیگ انہوں نے کوشش کی, لیکن ہر پارٹی کا اپنا انا کا مسئلہ ہے, کاف لیگ کا اپنا, نون لیگ کا اپنا, اور ہم خیال کا اپنا. تو وہ چیز مطلب ہو نہیں پا رہی بیکاز آف دا سیلف انٹرسٹ اینڈ پرسنل انٹرسٹ, اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہوگی. لیکن کمشنری نظام کو لے کے اگر کوئی عوامی تحریک سامنے آتی ہے, یا کوئی جیسے دانیال عزیز صاحب بھی بڑے اگریسو ہوئے ہیں اس کو لے کے, ایم کیو ایم اگریسو ہوئی ہوئی ہے, عوام میں تو آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا شعور ہے کہ وہ آئی وش کے شعور آئے, اور تو اس قسم کے کوئی بڑی موومنٹ سامنے ہے تو آپ ریکنسیڈر کریں گے کمشنری؟ سب سے بڑی بات تو میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ عوام میں شعور نہیں ہے. عوام میں بالکل باشعور عوام ہے ہماری, اور ہر چیز کو نظر میں رکھتی ہے. دانیال عزیز صاحب کی بات آپ نے کی, تو دانیال عزیز صاحب حامی ہیں پرانے نظام کے, وہ NRB میں تھے, انہوں نے یہی مطلب لیکن اس سے پھر انہوں نے بنایا تھا, اس سے مطلب اب سندھ کے لوگوں پہ ہی ہے کہ چھوڑ دیں, پاکستان کے لوگوں پہ چھوڑ دیں. جب آنے والا وقت آئے گا تو ان پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے معلوم ہو جائے گا. آپ خود بھی ڈپٹی کمشنر رہ چکے ہیں سو مینی ٹائمز, تو سر عوام اپنے ڈائریکٹلی مسائل اگر وہ یہ کہہ رہے اس کے گھر میں پانی نہیں آ رہا تو کیا وہ نیشنل اسمبلی میں جائے؟ اگر وہ کہہ رہے اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے تو وہ کیا پروونشل اسمبلی میں جائے؟ لوکل باڈی سے وہ ایٹ لیسٹ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے پڑھے لکھے لوگوں پہ جو کہ کمشنریٹ نظام کو لوکل باڈی سسٹم سے ملاتے ہیں. کمشنر کا لوکل باڈی نظام سے کیا واسطہ؟ نہیں, لیکن پھر عوام کو اس سے کیا آپ مجھے فائدہ بتا دیں. آپ مجھے بتا دیں کہ کمشنر نظام اور لوکل باڈیز کا آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ نہیں, آپ مجھے صرف فائدہ بتا دیں کمشنر. میں آپ کو 50 فائدہ بتاتا ہوں, اس کے لیے آپ کو الگ پروگرام کرنا پڑے گا. آپ مجھے صرف 2 فائدے بتا اور کمشنر جو ہے وہ ڈویژنل کوآرڈینیٹر ہوتا ہے گورنمنٹ کا, اور ریونیو سسٹم کا ہیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا لوکل باڈی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور لوکل باڈیز میں لوکل باڈی سسٹم, آپ لوگ سطحی اسٹیٹمنٹ میں جائے نا, مجھ سے ڈسکس کوئی کر لے. کمشنریٹ نظام کا لوکل باڈیز میں تو میونسپل کارپوریشن بھی ہے, ٹاؤن کمیٹی بھی ہے, وہ ایک الگ آرڈیننس ہے. لیکن سر یہ سب ملے جلے آرڈیننسز ہیں نا. لیکن آپ کو علم نہیں ہے اس بات. چلیں ٹھیک ہے, میں مان لیتی ہوں مجھے علم نہیں ہے, لیکن تو پھر آپ اس کو ایسی اسٹیٹمنٹ سننے میں آتی ہے نا کہ فلاں پارٹی لوکل باڈی کی کچھ ہمیں آف دی ریکارڈ بھی باتیں پتہ چلتی ہیں. پوچھے تو آپ پوچھ لینا آپ کے کمشنریٹ نظام کا لوکل باڈی سے تعلق نہیں, ٹھیک ہے, اس کو تعلق وہ الگ ہے. دیکھیں جی, اس نظام سے عوام کے مسائل آپ کیسے حل کریں گے یہ بتا دیں. وہی عوامی نمائندوں کا نظام ہے لوکل باڈیز کا, اس میں صرف ڈیولیوشن ہوئی تھی محکموں کی. 13 تھے یا 17 محکمے تھے, وہ ضلعوں کو دے دیے گئے تھے. ضلع اس قابل نہیں ہمارے کہ وہ اس کو کوپ اپ کر سکیں, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس نظام کو چلا سکیں, اس لیے وہ نظام فیل گیا اور ٹوٹلی کرپشن کی طرف چلا گیا. اس لیے یہ نظام ہے وہ کنٹرولڈ ہے. اس میں ڈیولپمنٹ اورینٹڈ جتنے بھی کام ہیں, سیوک ایمینٹیز کے جتنے بھی کام ہیں وہ لوکل باڈیز کے, وہ الیکٹڈ لوگ ہی کرتے ہیں. اس میں الیکٹڈ کاؤنسلز ہیں. میں بتاؤں آپ کو, میٹروپولیٹن کارپوریشن کراچی کا میئر تھا, فاروق ستار میئر رہ چکے ہیں اس پرانے نظام میں یہاں کراچی میں. ٹھیک ہے, ابھی اس کو آپ ناظم کا نام دے دیں, میئر کر دیں. ڈسٹرکٹ کاؤنسل, اچھا یونین کاؤنسل, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میری بات سنیں. یونین کاؤنسلز بھی موجود ہیں, ٹاؤن کمیٹیز بھی موجود ہیں, میونسپل کمیٹیز بھی موجود ہیں, میونسپل کارپوریشن بھی موجود ہے. سب ہے, اور سب الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے.
نامینیٹڈ سر لیکن آپ ان کی تحفظات کو دور کیسے کریں گے؟ بڑی پارٹی ہے. دیکھیں وہ آگے بیٹھیں گے, جب بیٹھ کے بات کریں گے تو ہم تحفظات دور بھی آپ بلا رہے ہیں انہیں؟ ہم نہیں بلائیں گے. دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کا کام ہے, کور کمیٹی میں تھے ہمارے ساتھ, ڈسکشن ہوئی تھی ہمارے ساتھ ان کی, اور یہ چیزیں کوئی مطلب ایک دفعہ تو نہیں, 3 سال سے ڈسکس کرتے رہے وہ. اور اسی نظام کے تحت وہ میئر بھی تھے کراچی کے, میں نے بتایا حیدرآباد کا میئر ان کا تھا آفتاب شیخ, کراچی کا میئر فاروق ستار ان کا تھا, تو وہ خود اس نظام میں رہ چکے ہیں. یہ نظام جو لایا گیا, یہ جنرل مشرف نے لایا تھا, ایک ٹرائی ہوئی لیکن وہ کامیاب نہیں گیا.